بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور عزیز طلباء کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی اردو میں نعت کے حوالے سے پیش خدمت ہیں اور وہ آپ کے گوش گزار کریں گے کہ وہ نعت کیا ہے، نعت کی ابتدا کہاں سے ہے، اور جو آپ کے نصاب میں شامل نعت مہر القادری صاحب کا جو کلام ہے وہ کس شان سے، کس شد و مد کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اگر ہم تعارف نعت کی بات کریں تو سب سے پہلی نعت اس دنیا میں نبی علیہ السلام پر جب وحی اتری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب کبھی آپ پر طاری تھی، آپ پریشان تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو اس وقت آپ کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 13 اشعار پر ایک نعت پڑھی اور آپ کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی شان میں بہت کچھ لکھا اور آپ نے یہ آپ کو مقام دیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر آپ کو بٹھاتے اور اشعار سنا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگر نعت کی بات کریں تو جب فتح مکہ ہوا تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص پیش ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ قصیدہ لکھ کر لایا اور آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے تحفے کے طور پر اسے چادر عطا کی۔ اس صحابی کا نام سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کی سیرت اور صورت پر لکھنا یہ تو ازل سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور آپ دیکھیں پہلے انبیاء پر جو کتب اتری ہیں توریت، انجیل، زبور، ان میں بھی نبی علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ آپ کے صحابہ کی شان کو بیان کیا، آپ کے ساتھیوں کی شان کو اللہ نے بیان کی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ نعت ایک ایسا فن ہے، نعت ایک ایسا موضوع ہے، نعت ایک ایسی خوش بختی ہے جو ازل سے ساری کائنات کر رہی ہے، ساری کائنات کی مخلوقات کر رہی ہیں۔ خود رب العزت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کے فرشتے بھیجتے ہیں اور آپ مومنین کو کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے محبوب پر درود بھیجیں۔ اب جو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے وہ اپنے لیے ایک ذخیرہ آخرت بناتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اگر ہم اردو میں نعت گوئی کی بات کریں تو یہ بھی ایک طویل سلسلہ ہے، بہت لوگ ہیں، بہت شعراء کرام ہیں، بہت نثر نگار ہیں، بہت سے لکھاری ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی شان میں بہت کچھ لکھے اور انہوں نے اس لیے لکھا ہے کہ اپنی محبت کا رسول اللہ سے اظہار کیا، ورنہ ہم گناہ گار انسان رسول اللہ کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں اس زبان سے جس زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہوں، جس زبان سے ہم لوگوں کو دھوکہ اور فریب کرتے ہوں، وہ زبان آقا کی تعریف بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ کی تعریف نہیں کریں گے نعوذ باللہ ایسی نبی علیہ السلام کی شان میں قطعاً ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی، بالکل نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارے لیے بخشش کا سامان بن رہا ہے۔ تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت کچھ لکھا اور اردو ادب میں اگر نعت گوئی کی بات کی جائے تو یہ بھی ایک طویل سلسلہ لکھنے والوں کا جنہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر لکھا۔ اگر ہم اپنے نصاب میں شامل نعت کے شاعر مہر القادری کی بات کریں تو انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے اور بڑی کمال کی گفتگو کی ہے۔ آئیے ان کے اشعار پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے۔ تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایماں، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اور طلباء کرام، پہلے شعر کی لغت دیکھیے۔ تو مقصد تخلیق ہے، تو واحد متکلم کثیر ہے، یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو چیز موجود ہو،
کیوں؟ اس لیے شاعر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر طرف چار دانگے عالم میں پھیلی ہوئی ہے اور موجود ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاعر نے تو کا لفظ استعمال کیا کہ اے میرے محبوب تو مقصد تخلیق ہے۔ مقصد تخلیق یعنی اس ساری کائنات کے تخلیق ہونے کی وجہ صرف آپ ہیں۔ اگر آپ کو بنانا اور پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کی اللہ کو بھی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ مقصد تخلیق جو دال کے نیچے زیر ہے، اس کو قواعد میں علامت اضافت کہتے ہیں، اور یہ عربی رسم الخط کے مطابق ہے۔ جب اس کی اردو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ کا کے کی بن جاتا ہے، جو حروف اضافت کہلاتے ہیں، اور ان کا مجموعی نام مرکب اضافی ہے۔ تو حاصل ایمان یہ کائنات کی سب سے بڑی اور اعلیٰ نعمت ہے۔ یہ اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے۔ تو شاعر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سب سے بڑے صفات کا، دو سب سے بڑے فضائل کا ذکر کیا اس میں۔ ایک، آپ اس کائنات کے بننے کی وجہ ہیں، یہ کائنات نہ بنتی اگر آپ نہ ہوتے۔ دوسرا، اس کائنات میں بھیج کر اللہ نے آپ کو جو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت تھی ایمان کی، وہ آپ کو عطا کر دی۔ جب اللہ نے کائنات میں آپ کو بھیج کر یہ دونوں نعمتوں سے مالا مال کیا تو پھر اللہ نے یہ اصول بنا دیا، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ اے میرے محبوب، اب تمہیں دنیا میں اتار رہا ہوں، اب تمہیں میں دنیا میں اتار کر تمہیں چھوڑ نہیں رہا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں میں۔ اب دنیا میں جو تیری بات مانے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو تیرا انکاری ہوگا میں خدا بھی اس کا انکاری ہو جاؤں گا۔ گریزاں کی یہی معنی ہے، انکاری ہونا۔ اے میرے محبوب، جو تیری اتباع نہیں کرے گا وہ میری لاکھ کرتا رہے، میں نے اس کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کرنی۔ یہ اللہ نے قاعدہ اور طریقہ بنایا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ثبوت دیا ہے کہ اے مومنین، اگر تم میری اتباع چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ نے میرے رسول کی اطاعت کی تو گویا میری کی، اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ نے ضابطۂ رسول بنائے۔ وہ لوگ اپنے ذہنوں سے اور خیالوں سے یہ چیز نکال دیں کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرنے پر جنت میں چلے جائیں گے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو جنت میں جانے کے لیے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل کو مالا مال کرنا ہوگا۔ تو اس میں مہر القادری نے کتنے خوبصورت انداز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بڑی صفات کا ذکر کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کریں، آپ کی سیرت اور صورت ہو بہو ویسی بنائیں۔ ہمارا کھانا، ہمارا چلنا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا معاشرے میں رہنا، ہمارا والدین میں رہنا، ہمارا گھر میں رہنا، ہمارا سارا ریلیشن، ہماری ساری سماجی زندگی ہماری کیسی ہو، وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سیرت پر عمل کرنا۔ اگر ہم اپنی من کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سیرت نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کی تو اللہ کو آپ کی سیرت اتنی محبوب ہے، اللہ اس بندے کا حساب بھی نہیں دیں گے۔ تو اس میں شاعر نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑی خوبیوں کا ذکر کر کے یہ درس دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بڑا اور واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، جو عمل نہیں کرے گا وہ گریزاں کے زمرے میں آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ طلباء کو اس شعر کی تشریح کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کردار کا یہ حال، صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ، قرآن ہی قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مہر القادری کے کیا کہنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل کو بیان کر رہا ہے، آپ کے کریکٹر کو بیان کر رہا ہے، آپ کی مجموعی زندگی کو بیان کر رہا ہے، آپ کی ساری زندگی کو شاعر نے اس شعر میں کوٹ کیا ہے۔ کردار کا یہ حال، آپ کے کردار کی بات کریں تو کردار میں سچ ہی سچ ہے۔ اب سچ کیا ہے؟ سچ اللہ کا حکم ہے۔ سچ کیا ہے؟ سچ اللہ کی خوشنودی ہے۔ سچ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ عملی زندگی ہے جو اللہ نے آپ کو بتائی اور سکھائی ہے۔ سچ کیا ہے؟ اللہ کی منشا ہے۔ سچ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ سچ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہی صداقت کی معنی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھیں تو آپ کی سیرت میں اور کردار میں کوئی عیب نہیں، بالکل مکمل ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کے کسی شخص کی زندگی ایسی نہیں جو مکمل ہو۔ یہ واحد ہستی ہے خاتم المرسلین، نبی آخر الزمان سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی مکمل اور اکمل ہے۔ آپ کے اخلاق کی بات کریں تو سبحان اللہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے آپ کو اعلیٰ درجے پر فائز کیا گیا ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے آپ بلند درجے پر فائز ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ یہ سارا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ تو عزیز طلباء اور معزز ناظرین، اس شعر میں شاعر نے نبی علیہ السلام کے دو اوصاف کو بیان کیا ہے جن کے گرد ساری زندگی گھومتی ہے۔ ایک آپ کے کردار کی بات کی ہے، دوسرا آپ کے اخلاق کی بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے اعتبار سے مکمل اور اکمل ہے۔ آپ کی سیرت سے ہر اندھے کو، ہر بینا کو، ہر حاکم کو، ہر محکوم کو، رعایا کو، ہر شخص کو، ہر افسر کو، ہر صدر کو، ہر وزیر کو، ہر منشی کو، ہر چپڑاسی کو، ہر بھنگی کو عملی نمونے کے طور پر زندگی ملتی ہے۔ یہ سارا کردار ہے آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں واش روم میں کیسے جانا ہے، یہ آپ کا مکمل کردار ہے۔ آپ بتاتے ہیں پانی کیسے پینا ہے، سونا کیسے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، اور یہ مکمل ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کا کردار اس طرح کا نہیں ہے۔ اور اخلاق کے کیا کہنے، اخلاق کے کیا کہنے۔ وہ شخص جو آپ کو قتل کرنے کے گھر سے آئے، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر واپس جاتا ہے۔ وہ شخص جو آپ کی مجلس میں، محفل میں آ کر آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کا واقعہ نہیں سنا جو کہہ رہی ہے، اے محمد میری گٹھلی اٹھا رہے ہو، تم کتنے اچھے ہو، لیکن ایک تمہیں بات بتا دوں، یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جو لوگوں کو مجنون کر دیتا ہے، جو لوگوں کو باتوں میں لبھا لیتا ہے، جو لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے۔ بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقام پر پہنچے اور اس بوڑھیا کو گٹھلی پکڑائی تو آپ نے فرمایا جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو مجھے پاؤ گے۔ تو بوڑھیا حیران رہ گئی کہ وہ محمد آپ ہیں، تو پھر اگر آپ ہیں تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھائیں، میں بھی مسلمان ہوتی۔ یہ آپ کے اخلاق ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اخلاق ہمارے کتنے اچھے ہیں، ہم کیسے اخلاق کے اعتبار سے بلند مقام پر فائز ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے، ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، پتہ چل جائے گا کہ ہم کس نہج پر کھڑے ہیں۔ مزید مجھے امید ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ مزید اگلی کلاس میں آپ کو باقی پیش جی ہاں ناظرین اور عزیز طلباء، آپ کو ایک اور بات کا شکر گزار کر دوں، اگر کسی کو دوران لیکچر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس میں ہمیں بتا سکتا ہے، یا پھر ہم آپ کو بہت جلد اپنا پرسنل نمبر دیں گے، واٹس ایپ، میل کا یا ایمو کا، آپ اس میں بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔